أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ کفر و شرک سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے، ایک اللہ کو پوجنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کی دولت کا مل جانا ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ ایمان کو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز قرار دیا ہے. جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن پاک میں تو سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ، اس کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ ہم کو ملتی ہے. اسی طریقے سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت بھی ہمیں قرآن پاک میں کئی جگہ ملتی ہے. سورہ عصر کے اندر بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ایمان کے بغیر دنیا کی کسی آدمی کا چھوٹا عمل بھی قبول نہیں، بڑے عمل کا بھی اعتبار نہیں. ایمان کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کرتا ہے اللہ ثواب دیتے ہیں. تو شرط ایمان ہے. ایمان اگر ہے، گناہ بھی کر رہا ہے آدمی، جہنم کا بھی مستحق ہو گیا تو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے. سرے سے ایمان ہی نہیں ہے لیکن پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا پھر بھی جہنم کا مستحق ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جن لوگوں نے ایمان سے منہ پھیرا، ایمان کو نہیں اپنایا، دنیا میں ایک اللہ کی عبادت نہیں کی. ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق رہیں گے. تو ایمان بہت ہی ضروری چیز ہے. ایمان ہے تو نماز اللہ کے یہاں قبول، روزہ اللہ کے یہاں قبول، زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول، ہماری ہر چیز اللہ قبول کریں گے، اس پر ثواب بھی ملے گا. تو ایسا ایمان اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. کبھی ہم نے اللہ سے نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز، کبھی ہمیں یہ توفیق بھی نہیں ہوئی اللہ سے مانگنے کی. تو اللہ سے
پکے سچے ایمان کی توفیق مانگنا چاہیے، ایمان پر استقامت مانگتے رہنا چاہیے۔ ایمان تو مل گیا، لیکن ضروری کیا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایمان کی حالت پہ انسان جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کتنے لوگ ایسے دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن موت ان کی کفر کی حالت میں آئی۔ بہت سارے واقعات ہم جانتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اور بہت ساری کتابوں میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایمان ملا تھا، لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی ایمان کی، اور ان کا اختتام کیسے ہوا؟ کفر کی حالت پر ان کی موت آئی۔ تو ایسی موت سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک ہمارے بدن میں سانس باقی رہے دنیا کی زندگی میں، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اور صرف ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کیا معلوم کون سے وقت کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور ایمان پر استقامت اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے، اور ایمان پر موت آ جائے۔ اگر کوئی دعا ہماری قبول ہو گئی تو ہماری دنیا آخرت بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین کے کام سے جوڑ کر رکھا ہے، یہ مزید احسان ہے اللہ کا۔ آج دنیا کے اندر ایمان والے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کسی کسی کو اپنے دین کے کام سے جڑنے کا موقع دیتے ہیں، ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ یہ مزید اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ اللہ کا وصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ تم اگر ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ہم تم کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ اللہ کا عذاب کیسے ہوگا؟ انسان سوچ نہیں سکتا کہ پوری زندگی تہجد پڑھتا تھا، پوری زندگی نیک کام کرتا تھا، پوری زندگی اللہ کی دین کی خدمت کرتا تھا، لیکن موت کیسے آئی؟ کفر کی حالت پر آئی۔ تو اس نعمت کا اللہ سے ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور اس زمانے میں ہم لوگ اس کے بہت زیادہ مستحق ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، جدھر دیکھو فتنے ہیں، جدھر دیکھو گناہوں کی فضا بن چکی ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول۔ ایسے ماحول میں دین کے کام سے جڑے رہنا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اس قوم سے پہلے بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں، قرآن کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے، اور یہ بات میں ناشکری کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت کے طور پر سوچنے پر ہم لوگوں کو مجبور ہونا چاہیے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے پہلے جتنی قومیں آئیں، ان قوموں کے پاس کیسی کیسی نعمتیں تھیں، ان کے بدن کیسے تھے، ان کے پاس کیسے کیسے باغات تھے، کیسا مال و دولت ان کے پاس تھا۔ ان کے نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ ایسی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو پھر اللہ نے اپنا وصول بتا دیا کہ بے اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا انجام کیا ہوگا، تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، کہ تم کو میں کیا کروں گا، اپنے عذاب پہ پکڑ لوں گا۔ ہم سنتے رہتے ہیں واقعات، کیسی کیسی قومیں آئیں، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم سبا آئی۔ ان کے پاس کیسے کیسے مال و دولت تھے، کیسا کیسا ان کے پاس خزانہ تھا۔ اور قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔
اور ان کے پاس جو طاقت تھی، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ایسی طاقت اس کے بعد کسی بھی قوم کو نہیں عطا فرمائی، اس سے پہلے بھی کسی بھی قوم کو اللہ نے نہیں دیا۔ ایسی طاقت ان کے پاس تھی، ایسی قوت ان کے پاس تھی، لیکن اس نعمت کی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ کہنے لگے قالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور زمین پر کون ہے؟ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ ہود علیہ السلام آئے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی تمہارے پاس جو طاقت ہے، تمہارے پاس جو قوت ہے، اللہ نے جو مال و دولت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کو اپنا خدا جانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو۔ لیکن وہ قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئی تھی قوم، اور انہی کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچے کا نام سام اور ارم تھا، تو اسی سام اور ارم میں سے یہ قومیں نکلتی ہیں۔ بہت سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ ایسے ایسے ان کے پاس باغات تھے، ایسے ایسی طاقتیں ان کے پاس تھی، تو اس طاقت کے نشے میں، اس مال و دولت کے نشے میں وہ لوگ تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ قرآن کہتا ہے قالوا من اشد منا قوہ، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم سے بڑا طاقتور زمین پر کون ہے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ قوم سمود بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ نے سبق سکھا دیا اور آگاہ کر دیا کہ میرے بندو دیکھو، تمہارے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، جتنی بھی قوت آ جائے، جتنا بھی مال و دولت آ جائے، جتنے بھی باغات آ جائیں، جتنی بھی تم ترقی کر جاؤ دنیا میں، لیکن میری طاقت کے سامنے تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری مال و دولت، تمہارے باغات کچھ کام دینے کے نہیں۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا، آگاہ کر دیا پوری انسانیت کو کہ میری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت چل نہیں سکتی، میری قوت کے سامنے کسی کی قوت چل نہیں سکتی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ قوم اتنی اکڑتی تھی، بہت معمولی چیز سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا، ہوے کا عذاب تھا، آندھی آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر ہوا چلتی رہی۔ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان کے اوپر ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا سے وہ لوگ اتنا پریشان ہو گئے کہ سورہ حاقہ قرآن کے اندر 29واں پارہ ہے، اس میں تیسری سورت ہے سورہ حاقہ۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ مسلسل ہوا چلتی رہی، تو اس ہوا نے ان کو کیا کر دیا؟ زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جا کر الٹ دیا۔ ہم میں سے کوئی آدمی گاڑی سے گر جائے، ٹو ویلر سے، تو ہماری ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا بدن زخمی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی 2-3 مہینے بستر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ زمین سے کتنے فٹ اوپر رہتا ہے آدمی؟ صرف 2 یا 3 فٹ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو ہوا نے کیسے اٹھایا؟ زمین سے آسمان تک اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور آسمان کے قریب لے جا کر ان کو الٹ دیا۔ تو وہ لوگ ایسے گرے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بدن کیسے تھے؟ بڑے بڑے کھجور کے جھاڑ۔ جو لوگ حج میں گئے ہیں یا عمرے میں گئے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں بہت سارے کھجور کے جھاڑ دیکھے ہوں گے، اتنے لمبے لمبے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو ان کے بدن اس طرح لمبے لمبے تھے۔ تو جب ہوا نے ان کو اٹھا کر آسمان سے گرا دیا، تو زمین کا حال ایسا تھا، ایسا لگتا تھا کہ زمین پر درخت کے بڑے بڑے جھاڑ گرے ہوئے ہیں،
ایسا ان کا حال تھا، ایسا عذاب اللہ کی طرف سے آیا۔ ہوا معمولی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا۔ قوم سمود کی باری آئی، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ بھئی سمجھ جاؤ، لیکن ان کو بھی اپنے طاقت پر نشہ تھا، اپنی طاقت کے اوپر غرور تھا، تکبر تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، چلو اللہ کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ قوم عاد کو تو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا، لیکن قوم سمود کو اللہ نے ایک آواز کے ذریعے سے عذاب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ایک مرتبہ زمین پر آواز لگاؤ قوم سمود کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ چیخ مارا، تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چیخ کی آواز سے اتنے طاقتور لوگوں کا کلیجہ پھٹ گیا، سب کا کلیجہ پھٹ گیا، سب کا ہاتھ فیل ہو کر سب ایک دم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اللہ کی جب کوئی قوم، کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو ایسا سخت عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کے حوالے سے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں، گاؤں کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی مالدار گھر تھا، رئیس کا گھر تھا، ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس تھیں، ہر قسم کی راحت کی چیزیں، آرام کی چیزیں اس کے پاس تھیں۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پر کھانے کے لیے ہر قسم کی نعمت تھی۔ دسترخوان بچھا، نعمتیں ساری رکھ دی گئی، اب کھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو باہر سے ایک آدمی آتا ہے، سائل آ کر آواز دیتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ بھئی یہ پورا دسترخوان لپیٹ کر اس آدمی کو دے دو۔ اگر ایک وقت ہم کو فاقہ رہنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، رہ لیں گے، لیکن اللہ کے نام پر کسی آدمی نے بھوک کی شکایت کی ہے تو اس لیے کیا کرو، پورا دسترخوان لپیٹ کر نعمتوں کے ساتھ، دسترخوان کے ساتھ اس آدمی کو دے دو۔ اب شوہر کا حکم تھا، بیوی کو ماننا ضروری ہے، تو بیوی نے کیا کیا، پورے نعمتوں کو اکٹھا کیا، دسترخوان کو لپیٹ کر پورا دسترخوان سنبھال کر دروازہ کھولی دینے کے لیے، تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب اس کا شوہر پریشان کہ بھئی کیا ہو گیا اس کو، سائل کون تھا، کیا ماجرا ہوا، سائل تو چلا گیا۔ تو شوہر نے کیا کیا، اپنی بیوی کو گھر کے اندر لایا، پانی وغیرہ سے اس کو ہوش میں لایا، لانے کے بعد پوچھا کہ بیگم کیا ماجرا ہوا، میں نے تو کہا تھا کہ پورا دسترخوان اٹھا کر سائل کو دے دو، ماننے والے کو دے دو، آپ تو گئی تھی دینے کے لیے، لیکن چیخ مار کر آپ بے ہوش ہو گئی، کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو بھیک مانگنے کے لیے میرے دروازے پر آیا تھا، یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ اب وہ عورت اپنا پورا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جس گھر میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھر اسی آدمی کا ہے۔ چند سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسا ہی دسترخوان بچھا ہوا تھا، نعمتیں رکھی ہوئی تھی، کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک سائل آیا، سائل آ کر اللہ کے نام پر کچھ مانگا، تو اس میرے پہلے شوہر نے غصے میں آ کر اس کو ایسا مارا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اندر آیا، کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا، چند دنوں کے بعد اب اس کا تنزل شروع ہو گیا، یعنی کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اپنے مال و دولت کے نشے میں تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے سائل پر ظلم کیا، سائل کو مارا، مانگنے والے کو مارا۔ تو اللہ نے ایسی حالت اس پر لا کر کھڑی کر دی کہ تھوڑے دن کے بعد آدمی مجبور ہوتا گیا، آخرکار وہ اتنا مجبور ہو گیا، اس کے پاس اپنے لیے اور میرے لیے ایک وقت کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب مجبوری میں اس آدمی نے مجھے طلاق دے دیا اور میں اپنے گھر چلی گئی، اپنے والد صاحب کے گھر چلی گئی۔
اور وہ بھی اپنا جھولا لے کے بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا. اب یہ واقعہ سناتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ دیکھو اتنا تو تم نے سنا دیا، اس کے بعد کا واقعہ میں سناتا ہوں. اس کے بعد کا واقعہ اگر سنو گی تو اور بھی تم کو تعجب ہوگا. تو کہتا ہے کہ بھئی وہ سائل، وہ مانگنے والا جو تمہارے دروازے پر آیا تھا، تمہارے پہلے شوہر نے اس کو مار کے بھگایا تھا، وہ بھیک مانگنے والا وہ سائل نہیں تھا. تو اس میں خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کی نعمتوں کی جب شکر گزاری انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں. نعمتوں کی ناشکری آتی ہے تو اللہ بادشاہ سے فقیر بنا دیتے ہیں. اللہ کے پاس نعمتیں دینے کی طاقت بھی ہے اور نعمتیں چھیننے کی بھی طاقت ہے. دینے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی اور چھیننے میں بھی اللہ کو دیر نہیں لگتی. تو اس لیے اللہ نے آج ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اس کا بے انتہا اللہ سے شکر ادا کرنا ہے. ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی ہم بڑے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم اتنا کام کر رہے ہیں. اگر اس طرح ہم سمجھیں گے تو اللہ محروم کر دیں گے. محروم اللہ کر دیے، اب ہم کسی کام کے نہیں رہیں. کیسے کیسے واقعات حدیثوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، تعلیم میں، فضائل اعمال میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات، خصوصاً فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ان کو اگر آدمی ایک سوئی کے ساتھ دنیا سے الگ ہو کر پڑھنا شروع کرے تنہائی میں تو ہر واقعے پر انسان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ایسے واقعات حضرت نے کتاب میں لکھے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جہاں ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہیں یہ بھی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس گناہوں کے زمانے میں، اس فتنوں کے زمانے میں اللہ نے اپنے دین کے کام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. تو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ترقی دیتے رہیں گے. اگر ہم نے اللہ کی ناشکری کی تو کچھ دن چل جائے گا لیکن اس کے بعد انجام بہت برا ہوگا. اصل انسان ابتدا نہیں ہے، انسان کی انتہا ہے. ابتدا کیسی بھی ہو، شریعت کے اندر انسان کی ابتدا کا نہیں بلکہ انتہا کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھئی مرنے کے وقت اس کی موت کس حالت میں آئی یہ دیکھا جائے گا. اللہ یہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کا اللہ سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید ترقی دیتے رہیں گے. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم تو اب بہت ترقی کر گئے ہیں، بہت کام کرنے لگے ہیں، تو اگر یہ اب اللہ کو پسند نہیں آئی تو پھر اللہ رب العزت اتنا محروم کر دیں گے کہ پھر ہم اللہ کے گھر کے زیارت کے بھی محتاج بن جائیں گے. تو اس لیے اس نعمت کا اللہ سے شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور اس سے بھی بہت سارے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں. خصوصاً قوم سبا کا واقعہ آتا ہے کہ قوم سبا ایسی قوم تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت ترقی دی تھی لیکن کھیتی باڑی کے اعتبار سے بہت ہی پیچھے تھی یہ قوم. اس لیے کہ ریگستان میں یہ قوم آباد تھی. ریگستان میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی یا تو بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے یا مٹی اس کو کھینچ لیتی ہے. پانی جمع ہونے کا کوئی ان کے پاس ذخیرہ جمع کرنے کا کوئی سامان نہیں رہتا. تو اللہ نے ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی کہ بھئی دو پہاڑوں کے درمیان، لکھا ہوا کتابوں میں کہ ایک ڈیم انہوں نے بنایا. کتنا بڑا تھا؟ لمبائی کے اعتبار سے 150 فٹ تھا. اتنا بڑا ڈیم انہوں نے بنایا اور بنا کر اتنا مضبوط بنایا کہ اگر لگاتار بارشیں ہوتی رہیں تب بھی وہ ڈیم نہیں ٹوٹے گا. لیکن اللہ نے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی اور وہ لوگ ترقی کرتے گئے، کام کو آگے بڑھاتے گئے. قرآن کہتا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ تھا، تقریباً ان کا علاقہ 300 میل مربع، 300 مربع میل کے اوپر ان کا پورا علاقہ تھا. تقریباً ان کے 7000 سے زیادہ گاؤں دیہات
بڑے بڑے شہر تھے، اتنا لمبا علاقہ ان کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں بات ڈالی تو اس کی وجہ سے ان کی کھیتیاں آباد ہو گئیں دونوں طرف، یعنی کہ راستے کے سیدھے طرف بھی اور ڈیمے طرف بھی ہرے بھرے جنگلات۔ ایسا پانی ان کے پاس جمع ہو گیا کہ اس پانی سے وہ لوگ کھیتی کرنا شروع کیے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں تھا جو کہ وہاں اس کی فصل نہیں ہوتی تھی، بہترین فصل ان کے یہاں ہونے لگی۔ اللہ نے نعمتیں دی، جب وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ وَخَمْطٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے کیا کیا؟ ایسی ہوا بھیجی کہ وہ ہوا ان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیا، اور ان کا جو مضبوط ڈیم تھا، دیکھو اللہ رب العزت کوئی قوم جب زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے تو اس کے مقابل کوئی مضبوط قوم اللہ پیدا نہیں کرتے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ بہت ہی معمولی چیز کو لا کر اس طاقتور قوم کو برباد کر دیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں کہ ان کی اتنی مضبوط ڈیم تھی، اتنا بہت سارا پانی جمع ہوتا تھا اس کی طاقت سے، وہ ڈیم ٹوٹتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈیم کے دیواروں میں گھاس اگنا شروع ہوئی، اس گھاس کو کھانے کے لیے چوہے آنے لگے، تو چوہے آ کر جب گھاس کھانا شروع کیے تو گھاس کھاتے کھاتے دیواروں میں پھٹن شروع ہو گئی، دیواریں چیرنا شروع ہو گئی۔ کتنے طاقتور قوم! اللہ نے کون سی مخلوق سے عذاب دے رہے ہیں؟ چوہوں سے۔ جو چوہا آج ہم اگر اپنے گھر میں آئے تو ہم اسے بہت ہی آسانی سے مار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جو قوم اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، تو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے اللہ اس سے طاقتور قوم پیدا نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی معمولی قسم کی قوم سے، بہت ہی معمولی قسم کی مخلوق سے اللہ اس کی تباہی مچا دیتے ہیں۔ چوہے آئے، گھاس کھانا شروع کیے، تو گھاس جب کھانا شروع کیے تو گھاس جب نکلنے لگی دیواروں سے تو دیواریں چیرنا شروع ہو گئیں، ہوا بھی آنے لگی اور اس دیواروں کے بیچ میں سے پانی نکلنے لگا۔ اب وہ علاقہ اتنا برباد ہو گیا، اتنا برباد ہو گیا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے ہرے بھرے جنگلات تھے، ہر قسم کا پھل پودا وہاں اگتا تھا، فصل ہوتی تھی، ہر پھل ہر پھول ختم ہو گیا۔ وہاں صرف دو ہی درخت ہوتے تھے، ایک ایسا درخت جس پر ایک پھل نکلتا تھا جس کا مزہ کسیلا ہوتا تھا، اور ایک درخت ایسا نکلتا تھا جس میں پھل ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دو درختوں کے علاوہ تیسرا کوئی درخت پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں اس قوم کی تجارت کہاں تک تھی کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں ہندوستان سے اس ملک تک مال جاتا تھا تجارت کا۔ یہاں سے مسالے جاتے تھے، مسالے کا مطلب گرم مسالے، چاہے وہ لونگ ہو، چکلا ہو، کالی مرچ ہو، اس لیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فصل ان مسالوں کی ہمارے ہندوستان میں ہوتی تھی۔ تو ان مسالوں کو دیکھ کر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ہرس پیدا ہوتی تھی اور ان کی نیتیں خراب ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں، قوم سبا کے زمانے میں، ہندوستان سے یہ چیزیں وہاں تک جاتی تھی۔ اتنا پاورفل ملک تھا، اتنی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن اللہ کا عذاب آیا تو اتنا وہ لوگ مجبور ہو گئے، دانے دانے کو، پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے، اور ایسا ان کا نام و نشان ختم ہو گیا کہ آج اگر وہاں جائیں گے تو صرف ان کے کھنڈرات نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات بیان کر کے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بندو میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر
نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے دین کے کام سے جڑے رہنا، دعوت والے کام سے جڑے رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس کے اوپر خوب اللہ سے شکر ادا کرتے رہنا ہے، اللہ سے مزید توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کام سے جڑنے کی توفیق دی ہے، موقع دیا ہے۔ اللہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے تب تک ہماری ذات سے دین کا کچھ فائدہ ہو جائے اور دین سے ہمیں جڑے رہیں، اس کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے 6 صفات کے اندر آتی ہے، اخلاص نیت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کوئی دوسری چیز بیان ہو رہی ہے۔ اخلاص نیت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ ایسا ہم کو کام کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر کام سے اللہ راضی ہو جائے، یہی اخلاص نیت کا مطلب ہے۔ شکر کرنا بھی اخلاص نیت میں داخل ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے ہیں، ان کو بہت ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ وقت لگا دیا ہوں، اس سے زیادہ وقت میرا لگ چکا ہے، اب میں پرانا ہو چکا ہوں۔ یہ چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہم پرانے ہوتے رہیں اتنا ہمارے اندر اخلاص آتا رہے۔ یہی اصل چیز ہے، دعوت کے کام کا اصل مقصد یہی ہے کہ بھئی آدمی ساتھی جتنا پرانا ہوتا جائے اس کے اندر اخلاص کا مادہ اتنا ہی آتا جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، جتنا ہم آج وقت لگا رہے ہیں اس وقت سے اپنی ذات کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب اپنی ذات کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو امت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کریں، ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی توفیق ملے اللہ کی طرف سے اس کو اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس سے اللہ مزید ترقی دیتے رہیں گے، مزید آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اور ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو پھر اللہ رب العزت وہاں راستہ بند کر دیں گے اور وہاں سے پھر پیچھے کی طرف انسان کو جانا پڑے گا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں سیرت کے، کیسے کیسے لوگ۔ ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک جنگ میں ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک آدمی آئے تھے، بہت زیادہ انہوں نے بہادری کا جوہر دکھایا، بہت زیادہ لڑے، بہت زیادہ انہوں نے قتال کیا، بہت سارے لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ لوگ سمجھنے لگے، صحابہ کی زبانوں پر یہ جاری ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ مت کرو کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی، یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا اختتام کفر پر ہو۔ تو اس کے بعد جنگ ختم ہوئی، صحابہ کو تردد تھا، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت بہت ہی مقدس جماعت تھی۔ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا تھا اس کا صحیح مفہوم سمجھنے والی جماعت تھی، ہمارے جیسے نہیں۔ ایک حدیث ہم نے سن لیا، اس کے ہم ہزاروں مطلب نکال لیتے ہیں، اپنے اپنے آدمی جو ہے اپنے اپنے مطلب نکالتا ہے، اپنے اپنے فائدے کا مطلب نکالتا ہے، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ ہو بہو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا وہی مفہوم سمجھتے تھے جو اللہ کے نبی کے دل میں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، صحابہ کو تردد تھا، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی آخر اس آدمی سے کیا عمل ہونے والا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی تو اس آدمی کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے ہی تلوار کی نوک سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کیا تو نے؟ ابھی جان نہیں نکلی تھی اس کی، آخری وقت تھا،
صحابہ نے پوچھا کہ بھئی اتنا تم نے جوہر دکھایا، اتنا جو ہے جواں مردی دکھائی، اتنا تم نے جنگ کیا، اب یہ حالت تمہاری کیوں ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں تو جنگ کرتا تھا، لیکن دشمنوں کی طرف سے میرے اوپر کچھ زخم آئے، اس کی تکلیف کی میں سنبھال نہیں سکا، اس لیے میں اپنے آپ کی خودکشی کر لی۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ بھئی تم تو مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو، آخر ایسی موت کیوں مر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی طرف سے تو آیا ہوں، لیکن لڑنا میرا مقصد دوسرا تھا، لڑنے کا مقصد دوسرا تھا، اسلام کے لیے میرا لڑنا نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے لڑنا تھا، تو اس لیے میں نے لڑا اور میرا یہ حال ہوا۔ تو صحابہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس آدمی کا حال یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کو سمجھایا کہ میرے صحابہ کسی بھی آدمی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں فیصلہ مت کرو، یہ آخری انجام ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس کو جنتی بنائے کس کو جہنمی بنائے۔ تو اس لیے آخری موت جو ہماری آتی ہے اسی کا اعتبار ہے، تو اس لیے اللہ نے اس نعمت کو ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاص نیت اگر ہمارے اندر آ گیا تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام مسلم بہت ہی ضروری ہے، اکرام مسلم بہت ہی ضروری ہے، اخلاص نیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام مسلم، حالانکہ ترتیب میں اکرام مسلم پہلے ہے، اخلاص نیت بعد میں ہے، لیکن اکرام مسلم بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اکرام مسلم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز بہت ہی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اخلاق، ہمارے اخلاق اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کے اخلاق بہت ہی اچھے تھے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی کے اخلاق اچھے تھے، اب نبی والا کام ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر نبی کے اخلاق آنا ضروری ہے۔ نبی والا کام کرے، اخلاق ہمارے اندر نبی کے نہ ہو تو ہم کام میں ترقی نہیں کر سکتے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ بھئی کلمے کے تقاضے کو، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے کرتے اپنے اخلاق کو درست کر لے، تیرے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے ایمان تک پہنچ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، کلمے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے اپنے اخلاق کو درست کر، اور اس تیرے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے ایمان کے سرحد پر آ جائیں۔ اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، صحابہ کے اندر ایسے اخلاق تھے، تو اس وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، آپ بادشاہ نہیں تھے، آپ حاکم نہیں تھے، مکے میں جب تک تھے آپ محکوم تھے، کوئی اور حاکم تھا، کفار مکہ کا زمانہ تھا، آپ کے ہاتھ میں بادشاہت نہیں تھی۔ آدمی دنیا کا ایک اصول ہے کہ آدمی کے اخلاق کب دیکھے جاتے ہیں؟ جبکہ اس آدمی کو کوئی عہدہ مل جائے، وہ آدمی جب بڑا بن جاتا ہے، کسی مرتبے کو پہنچتا ہے، تو لوگ اس کے بعد جا کر اس کے اخلاق کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی معمولی آدمی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بس لوگ اس کے اخلاق نہیں دیکھتے، لیکن اس سے بالمقابل میں ایک آدمی وہ ہے جو کہ دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے، تو ہر حال میں لوگ اس کے اخلاق دیکھیں گے، کیونکہ اس کی ترقی ہو گئی ہے۔ نمازی سے اب یہ آدمی دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے، ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے، ایک سیڑھی چڑھ چکا ہے، تو اس لیے لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے اخلاق سے غیروں کو اپنا بنانا ضروری ہے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ آج اسلام کے اوپر جتنے حالات آ رہے ہیں وہ تمام حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہمارے اخلاق ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوتے تو یہ حالات ہمارے اوپر اسلام پر نہیں آتے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑے تو یہ حالات آ رہے ہیں۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، بادشاہ نہیں تھے، حاکم نہیں تھے، محکوم تھے، رعایا تھے، تو اس وقت تک لوگوں کو آپ کے اخلاق دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب آپ مکہ سے مدینے کو چلے گئے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ مدینے میں جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، اسلامی سلطنت وہاں قائم ہوئی، اور آپ اسلامی سلطنت کے بانی تھے۔ اس کے بعد لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھنا شروع کیے۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے، جب تک اللہ کے نبی صحابہ مکے میں تھے، دین کی کتنی ترقی ہوئی، اور وہی صحابہ اللہ کے نبی مدینے کو جانے کے بعد کتنی ترقی ہوئی۔ فرق ہم سب کو معلوم ہے۔ مکہ میں جب تک تھے اسلام ایک حد تک محدود تھا، مدینے کو جا کر ہجرت کر کے چلے گئے تو اسلام کی حد کوئی مقرر نہیں تھی، اسلام کی حد کوئی مقرر نہیں تھی، بلکہ بہت دور دور تک اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اخلاق سے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے انشاءاللہ دین کا کام بھی اتنا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اگر ہمارے اخلاق بگڑیں گے، ہمارا کام کتنا بھی اچھا ہو، لیکن ہمارے کام سے دوسروں کو تو کیا اپنی ذات کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا پھر حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت دونوں کے ملفوظات میں یہی بات ہم کو خلاصے کے طور پر ملتی ہے کہ بھئی دعوت کے کام سے اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بناؤ، یہی اصل چیز ہے۔ نماز انفرادی چیز ہے، روزہ انفرادی چیز ہے، زکوٰۃ انفرادی، اللہ کی عبادتیں انفرادی، رات کی عبادتیں، رات کی تہجدیں، یہ تمام چیزیں انفرادی ہیں۔ اجتماعی چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق۔ اور دین پھیلتا ہے اجتماعی چیزوں سے، ورنہ تو عرب کے لوگ نہ تو اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھتے تھے، نہ تو اللہ کے نبی کے روزوں کو دیکھتے تھے، نہ تو ان کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے دن کی عبادتوں سے کوئی مطلب تھا، نہ ہی ان کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے راتوں کی عبادتوں سے کوئی مقصد تھا۔ اجتماعی چیز کیا تھی؟ اخلاق۔ اخلاق کو دیکھ کے لوگ اسلام کے دائرے میں آتے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ کام آج جو سطح پر ہے اللہ رب العزت اس سے بھی بہت اونچے سطح پر لے جا کر اللہ کھڑا کریں گے۔ آج دنیا کا ریسرچ ہے، دنیا والے کہتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ میرے علم کے مطابق جہاں تک میں نے جو ہے اس کے بارے میں پرکھا ہے تو پورے دنیا کے اندر سب سے بڑی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جماعت نہیں۔ اس سے بڑی بڑی تنظیمیں آئیں دنیا میں، لیکن اس کی طاقت ایک حد تک محدود، اور ان تنظیموں کے پاس ہر چیز ہوتی تھی، مال ہوتا تھا، دنیا کے اسباب ان کے پاس ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کا کوئی اسباب ہمارے پاس نہیں، ہمارے ہاتھ میں صرف تسبیح اور مسواک رہتی ہے، اور ہمارا بستر توشہ، یہی ہمارا کل سامان۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں۔ آدمی کا بستر ہو، موٹا بستر ہو، اس لیے کہ اللہ کے گھروں میں رہنا پڑتا ہے، سونا پڑتا ہے، تو موٹا بستر لے کر جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح اور مسواک، یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، اور یہ چیزیں بہت ہی معمولی چیزیں، لیکن ہمارے اکابر نے انہی چیزوں کو، انہی معمولی چیزوں کو لے کر پوری دنیا میں اس جماعت کا چرچا کر دیا۔ جدھر بھی جاؤ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو امت کے سروں پر دیر تک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں
کہ بھئی میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کا میں نے سفر کیا ہے، ایسے ایسے جگہ پر بھی گیا ہے، میرا سفر ہوا ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، دنیا کی اس جگہ پر بھی میں نے جانا ہوا میرا، اور میرا وہاں سفر ہوا، وہاں میں نے تبلیغی جماعت کے آدمی کو دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ صرف اور صرف اخلاص اور اخلاق کی برکت سے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اکابر کی، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ ان کے اندر ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے اخلاص تھا، اور اپنے اخلاق اچھے تھے، اس کی وجہ سے ہر آدمی ان کے قریب ہوتا تھا۔ شروع کا زمانہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جب حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو نئے انداز سے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیسے حالات آئے، اس کے باوجود بھی حضرت کے اخلاق کیسے تھے۔ لکھا ہے حضرت کے سوانح میں کہ میوات کے علاقے میں ایک مرتبہ حضرت گئے، حضرت کے ساتھ اس وقت شاید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر کوئی اور اکابر موجود تھے، تو حضرت کی زبان پر لکنت تھی، جب بھی گشت میں جاتے تھے تو حضرت کبھی متکلم نہیں بنتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زبان میں لکنت ہے، اگر میں بات کروں گا تو سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میوات میں جماعت گئی، گشت میں گئے، 3 ہی لوگ تھے، ایک امیر تھے، 2 ہی لوگ تھے، ایک حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا، حضرت کے ساتھ جو ساتھ تھے دوسرے، انہوں نے کہا کہ حضرت گشت میں جانے کے لیے 3 لوگوں کی ضرورت ہے، ہم تو صرف 2 ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت اچھی ہے، اس لیے تم کیا ہو جاؤ، متکلم بن جاؤ، میں 2 آدمیوں کی ذمہ داری نبھاؤں گا، ایک رہبر کی اور ایک امیر کی، 2 آدمیوں کی ذمہ داری میں نبھاؤں گا۔ چلے گئے، جا کر ہر گھر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے، اور حضرت کے ساتھ جو رہبر کے طور پر متعین تھے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے سمجھاتے، لیکن کسی آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب پریشان ہو گئے، حضرت سے شکایت کرنے لگے گئے کہ حضرت کیا مجبوری ہے ان لوگوں کی، اتنا اچھے طریقے سے بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی بھی سمجھ کر نقد ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کریں گے، ذمہ داری بدل لیتے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہو جاؤ، تم رہبر اور امیر بن جاؤ، میں متکلم بنتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت کے ساتھ جو تھے، حضرت جی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی زبان میں تو لکنت ہے، میری بات لوگ اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو حضرت نے کہا چلو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ، دیکھنے میں کیا پریشانی ہے۔ تو چلو شروع ہوئے، حضرت متکلم بنے، حضرت کے ساتھ جو تھے وہ ذمہ دار بھی اور رہبر بھی، گئے جس کے پاس جاتے تھے، ایک لحظے 2 لحظے میں لوگ نقد پیچھے چل رہے ہیں۔ تو حضرت جی کے ساتھ جو ساتھ تھے ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی اتنا اچھا میں بول رہا ہوں، اتنا اچھا میں سمجھا رہا ہوں، لیکن میری بات سننے والا، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت لکنت ہے حضرت کی زبان پہ، ہر بات کو 2 3 بار دوہرا کے بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک لمبی جماعت حضرت کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھئی کیا فرق ہے، میں تو بہت اچھا بولنے والا، حضرت جی کی زبان میں لکنت ہے، ایک بات کو 2 3 بار دوہرا کے بولتے ہیں، ان کی بات کیا سمجھ میں آئی، میری بات میں کیا کمی ہے؟ تو میوات کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں نہ تو تمہاری بات سمجھ میں آئی، نہ تو ان کی بات سمجھ میں آئی، دونوں میں ہم کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، بس ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کی تڑپ ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ان کا اخلاص ہمیں سمجھ میں آیا ہے، تو اس لیے اس اخلاص کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے اکابر کی بہت بڑے ہتھیار تھے، ایک اخلاص اور ایک اخلاق۔ یہ 2 چیزیں اگر آج ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ آج اللہ کام میں وہ ترقی دیں گے جو ہمارے اکابر کے زمانے میں ترقی ہوتی تھی۔ تو یہ 2 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے کریں، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی صرف اس وجہ سے کوئی نیک عمل چھوڑتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھے گا
تو کیا سمجھے گا؟ حالانکہ آدمی نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اکثر شیطان انسان کو بہکاتا ہے، برے راستے سے نہیں بلکہ اچھے راستے سے آ کر انسان کو بہکاتا ہے۔ تو شیطان نے دل میں بات ڈال دی کہ بھئی کام تو کر رہا ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ ریاکار سمجھیں گے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس طرح سمجھیں گے۔ اگر یہ بات دل میں آ گئی، چھوڑ دیا، تو وہ آدمی شرک کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے چھوڑ رہا ہے؟ دوسرے کی وجہ سے کام چھوڑ رہا ہے۔ کام کرنا ہے تو اللہ کے لیے، چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص ہمارے اندر آئے اور ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ کام جو ہو رہا ہے آج، اور جتنا آج جماعتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، دینداری ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ تو اس لیے اخلاص بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دو چیزیں کہاں اپنے گھر بیٹھے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ان دونوں چیزوں کی مشق کرنا ہے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں اور اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ ان دونوں چیزوں کو مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے راستے کی برکت سے اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں نصیب کریں۔ تو اس لیے بتائیں ساتھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اگر اس سال اللہ کے راستے میں نکلنا ناغہ ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مہینے میں سہ روزہ نکلنا ناغہ ہو گیا، تو بھی مقامی 5 کام سے جڑے رہیں گے تو اس کی چنگاری باقی رہے گی۔ چنگاری جب باقی رہتی ہے تو پھر آدمی کو چولہا جلانا آسان ہے۔ تو اس لیے مقامی 5 کام سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ تو ہر حال میں مقامی 5 کام محبت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ہفتہ اتوار کے دن عصر سے لے کر پیر کے دن اشراق تک مرکز کے اعمال ہوں گے۔ تو مرکز کے اعمال میں جڑنا، توشہ بستر کے ساتھ آنا شب گزاری کی نیت سے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک زمانہ تھا شب گزاری کے لیے مرکز فل ہوتی تھی، اب بہت خالی ہے۔ تو اس لیے فکر کرنا ہے سب کو کہ شب گزاری میں آئیں، اپنے توشہ بستر کے ساتھ آئیں گے اور رات میں سوئیں گے، تہجد میں اٹھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت دعا قبول کریں گے۔ 10 لوگ اگر جمع ہو کر دعا کریں تو 10 کے 10 کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کم سے کم 10 میں 1 آدمی ایسا ہوگا جس کے اللہ دعا قبول کریں گے۔ 1 آدمی کی بھی دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ پوروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے شب گزاری کو بھی آنے کی کوشش کریں، اور جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ رب العزت تمام کو نکلنے کو قبول فرمائے، اور جو حضرات نکلنے کا ارادہ کیے ہیں، نام لکھائے ہیں، اللہ رب العزت سب کے نکلنے کو آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے۔